اونلی گاڈ از گریٹ. اللہ، ایشور، گاڈ، بھگوان، خدا، رب، جس زبان میں بھی مالک کو پکاریں، مالک ہی عظیم ہے. آج 28 مارچ 2022 ہے. میں آپ سے مینلی دو ایشوز پر آج بات کروں گا. ایک تو رات، اس وقت جب میں یہ کر رہا ہوں ریکارڈ، تقریباً 5:30 صبح کے بجے ہیں، اور رات جو جلسہ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا امر بالمعروف کے نام سے یا عنوان سے ہوا، اس میں عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا، 90% تو وہی ساری پرانی باتیں تھیں جو روٹین میں وہ کیا کرتے ہیں. اس میں جو دو باتیں ہیں وہ اہم ہیں، جس سے میں وہ کروں گا، اور دوسری میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا اب اس ملک میں کبھی مارشل لا لگ سکتا ہے. اچھا، میں اس میں جو عمران خان صاحب کی تقریر تھی، وزیر اعظم پاکستان کی، گزشتہ راز جلسے میں، اس میں ایک تو اس پہلو پہ بات کروں گا کہ جنرل عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل پرویز مشرف نے سب سے بڑا اس ملک کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ چور سیاستدانوں کو این آر او دے دیا. جنہیں این آر او کی نہیں سمجھ کہ یہ کیا این آر او ہے، اس کے لیے میں بتا دوں کہ این آر او کے تحت معاف کر دیا گیا تھا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر. ایک جنرل صاحب کے پاس تو پورا اختیار تھا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں نے دیا تھا کہ وہ جو بولیں گے، جو کہیں گے، جو سوچیں گے، وہ قانون ہوگا. تو انہیں تقریباً خدا تسلیم کیا تھا ہماری عدلیہ نے، اور ہمیشہ ہی ماشاء اللہ کے ایڈمنسٹریٹرز کو، جرنیلوں کو، وہ اسی طرح ہی عدالتیں غداری میں حصے دار بنتی رہی ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ باقاعدہ فوج پر ایک بہت ایماندارانہ اور جرت مندانہ حملہ کیا کہ فوج ہی سیاستدانوں کو یا کرپٹ افراد کو یا کرمنل افراد کو بچاتی ہے ہر مرتبہ، اور یہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے. یہاں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ میں ہمیشہ سے لکھا کرتا ہوں کہ اس ملک میں تمام جرائم سرکاری نوکر کرتے ہیں، اور جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنی کرتا ہے. پٹواری کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنی کرتا ہے، اے سی کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنی کرتا ہے، ڈی سی کمشنر کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنی کرتا ہے، ایس پی، ڈی آئی جی کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنی کرتا ہے، ایس ایچ او کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اتنی کرپشن کرتا ہے. تو جو فوج ہے، فوج کو تو ہم نے دوسرے ملک کے، فوج جو ہے یہ ایک غنڈہ فورس ہوتی ہے. آپ نے پورے ملک سے غنڈے اکٹھے کیے ہوتے ہیں غیر ملکی غنڈوں سے لڑنے کے لیے. تو جب آپ ان غنڈوں کو ایسا نظام نہیں بنا سکتے ملک میں کہ کنٹرول میں رکھا جا سکے، تو اتنے طاقتور غنڈوں سے تو 22 کروڑ عوام بھی نہیں لڑ سکتی. اس طرح سے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے حساب سے جرم کیے، اور اتنے جرم کیے کہ یہ پاکستان میں سارے بزنس، میڈیا جیسے ادارے بھی، سیاست جیسا جو حکومت ہوتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، وہ کمپلیٹلی جی ایچ کیو کے قبضے میں ہے، مکمل جی ایچ کیو کے قبضے میں. اور جی ایچ کیو کے جو ٹولز ہیں، سٹرونگ ٹولز ہیں، اس میں آئی ایس آئی ہے، ایم آئی ہے. ادھر سول ایجنسی جو آئی بی ہے، اس پر بھی کمپلیٹلی قبضہ ان کا ہی رہتا ہے عام طور پہ، کیونکہ مارشل لا لگا رہتا ہے. اور پھر ایک ایسا سسٹم ہے جس کے تحت، ان کے تحت، بہرحال یہ ایک علیحدہ طرف بات چلی جائے گی. تو عمران خان نے جلسے میں رات فوج پر یہ اٹیک کیا. لیکن اچھا، اس سے پہلے چلے جائیں، حکومت سنبھالنے سے پہلے تک 22 ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں جس میں عمران خان نے مختصراً اگر میں بتاؤں تو ہر الزام فوج پر ہی لگایا. یعنی جو کچھ میں کہتا آیا، بلکہ میری عمران خان سے جو ملاقات، جو باتیں میں کرتا تھا، میری ان کی کافی باتیں جب بیٹھ کر ہم نے گفتگو دفتر میں ایک دفعہ 3-4 گھنٹے تفصیلی کی، 2002 کی یا 1 کی 2 کی بات ہے، جب فرسٹ ٹائم ہم نے ملاقات کر کے تفصیلی کی، تو مجھے محسوس ہوا کہ خان صاحب یہ فوج کے حوالے سے میرے نظریات سے مکمل اتفاق کرتے ہیں. اور انہوں نے تقریباً جتنی باتیں میں نے کی وہ مختلف ویڈیوز میں پھر کہیں 22 ویڈیو تو یوٹیوب پہ موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا یہ جرنیل چور ہیں، ڈاکو ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہی فوج ہے، اور مطلب ہر قسم کا جرم اور فراڈ، اور پرائم منسٹر جسے چاہتے ہیں یہ لگاتے ہیں، اور چوروں کو یہ لگاتے ہیں، اس سینس میں یہ باتیں کی. اب حکومت سنبھالنے کے بعد عمران خان نے رات تقریر میں ایک بار بار بات کی
اپنے آپ کو کہ وہ ایک کوئی ان کو لالچ نہیں، کوئی ان کو انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ خان صاحب کی یہ بات اسی لیے جھوٹ ثابت ہو جاتی ہے کہ خان صاحب کو سچ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اور بھائی 2018 سے پہلے فوج کی جو تم اصل حقائق بیان کرتے تھے، جب حکومت مل گئی تو تم نے اتنا بڑا یو ٹرن لیا ہوا ہے کہ فوج جو ہے وہ ہمارا عظیم ادارہ ہے، بڑا اچھا ادارہ ہے، فوج کے خلاف بولنے والے ایسے تو فوج کے خلاف بولنے والے ایسے۔ عمران خان میں تم سے ڈائریکٹ اس وقت مخاطب ہوں، میں ڈاکٹر میاں اظہر امین، واحد صحافی، واحد اس ملک کا صحافی جو ٹاپ لیول پہ، جو جرنیل آف جرنلزم کے جس کو خطاب ملے، وہ اظہر امین جو ٹاپ لیول کا جرنلسٹ اور انٹرنیشنل جرنلسٹ، امریکہ جا کے بھی 2 اخبار نکالے اور بڑی بڑی جھنڈے گاڑے دور تک، وہ اظہر امین تم سے سوال پوچھتا ہے، کیا تمہیں مرنا یاد نہیں؟ کس لیے منافقت کرتے ہو؟ کس لیے کرتے ہو؟ کتنی باقی ہوگی تمہاری؟ کبھی خود سوچنا، زیادہ سے زیادہ باقی کتنی رہ گئی ہوگی؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اس ملک میں فوج اور بیوروکریسی اور عدلیہ ہر قسم کا آج بھی جرم کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تمہاری بڑی مہربانی کہ تم نے چلو انڈائریکٹ صرف جنرل مشرف کا نام لے کے جلسے میں بات تو کر دی کہ جنرل مشرف نے این آر او دے کر ملک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا۔ جو سمجھ رکھتا ہے اس کو تو سمجھ آ گئی کہ فوج کے جرائم کی بات ہے، مشرف اکیلا تو کچھ نہیں نہ کر سکتا۔ جی ایچ کیوں ہے؟ جنرل مشرف نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے ٹیلی ویژن پہ آ کر یہ بات کی کہ جب اس کے جرنیلوں نے ملک پر قبضہ کرنے کے بعد اس کو بٹھا دیا اور جب اس نے یہ سول حکومت بنانے کا فیصلہ کیا تو وہ کسی ایک آدمی کو بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بہت پروفیشنل فوجی تھا جنرل مشرف، بالکل پروفیشنل، ایسا پروفیشنل جو شاید اخبار بھی نہیں پڑھتا تھا اور شاید ٹیلی ویژن پہ بھی اس کو 2-4 ہی نام پتا ہوں گے، اچھا یہ نواز شریف ہے اور یہ فلانا ہے۔ کیونکہ جب یہ نیا مارشل لا لگا تو میں پاکستان کا واحد جرنلسٹ تھا کہ اس کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے بڑی تفصیلی گفتگو کا موقع ملا۔ یہ بات ہے حج کیمپ، یہ جو حج ٹرمینل تھا ایئرپورٹ لاہور پہ، تو محض اتفاق ہوا کہ مجھے اکیلے کو پتا چلا اور میں وہاں پہنچ گیا پہلے، اور جنرل صاحب وہاں کھڑے اکیلے بالکل وہاں بیٹھے تھے، دور دور دائیں بائیں سیکورٹی تھی، اور میں ان کے پاس پہنچ گیا اور پھر ہم بیٹھے۔ مجھے یاد ہے میں نے وزٹنگ کارڈ پکڑایا، بڑی خوشی سے انہوں نے جیب میں رکھا اور میرے ساتھ گفتگو شروع ہوئی، غالباً 2000 کی بات ہوگی، تو ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اور پرویز الائی دور بیٹھا تھا، چوری پرویز الائی، اور وہ اس انتظار 2 دفعہ اٹھ کے آگے کو آیا کہ مجھے موقع ملے بات کرنے کا، یہ کہاں سے آگے بیٹھ گیا اظہر امین اور لمبی باتیں کیے جا رہا ہے، اور اس کو اشارہ کیا جنرل مشرف نے کہ ابھی آپ ادھر ہی بیٹھے، وہ واپس جا کے بیٹھ گیا۔ ٹھیک، پر میری یہ کہہ لیں کہ میں بیڈ لک کہوں یا میری کوئی قدرت کی طرف سے دی بری نیچر کہ میں نے جنرل صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سخت باتیں کی۔ چودھریوں نے جا کے، آپ کو پتا ہے، بوٹ پالش کرنی ہوتی ہے ان لوگوں نے۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا، کوئی جرنلسٹ ہوتا، کوئی ہوتا یا سیاستدان ہوتا، کیا تھا میری جگہ، بعد میں جب گیا اس وقت ہی فرسٹ صحیح تعارف ہوا پرویز الائی کا ان کے ساتھ مشرف کے، تو اس نے بوٹ پالش کیے۔ ٹھیک، اور وہ دیکھیں چیف منسٹر بھی آ گیا، گورنمنٹ بھی آ گئی، شجاعت بھی آ گیا۔ میں نے بوٹ پالش نہیں کیے، میں نے اس کو وزٹنگ کارڈ پکڑایا اور 2-4 سوال کیے سخت قسم کے غداری کے حوالے سے، اور اس کے تو جنرل صاحب کا رنگ آتا تھا اور جاتا تھا کہ یہ کیا باتیں کر رہا۔ یہ بات میں اس لیے آپ کو یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دی کہ میں عمران خان سے کہوں گا کہ آپ جو باتیں 22 سال کرتے رہے وہ سچ بتائیں، قوم کو وہ سچ بتائیں۔ کیوں منافقت کرتے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فوج کے جرائم کو تم نے بتانا کیوں بند کر دیا ہے؟ میں نے 2 سال پہلے ایک کالم لکھا احتساب یا ڈرامہ، اس میں نے 2-3 باتیں بڑی واضح کی۔ ایک تو یہ کہ سن 88 میں جب بے نظیر آ رہی تھی تو قوم کے لیے بالکل وہ صاف ستھری تھی، کوئی اس کا کیریئر خراب نہیں تھا، کوئی اس کے ساتھ داغ نہیں تھا، تو جب وہ آ رہی تھی تو ساری کی ساری پاکستان، میں چاہے طالب علم تھا اس وقت، اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ پوری قوم، پورا ملک ایسے تھا کہ بس بے نظیر ہی اس ملک کی کوئی مسیح آ گئی ہے۔ اور اس وقت خبیث جرنیل جنرل امید گل جیسے اور دوسرے، خود بھی تسلیم کرتا ہے، وہ کیا کر رہے تھے کہ آئی جی آئی جیسے ادارے بنا کے کہ ہم کیسے بے نظیر کو روک سکتے ہیں اور اگر حکومت دینی پڑے تو کم از کم سیٹیں دیں۔
کیسے ہم کم از کم سیٹیں دیں اور اس کو گندا کر کے اتار دیں اور چور چکے اس کے بعد شامل کر دیں. وہ بیچاری ینگ لڑکی آئی, بھٹو کی بیٹی, اور اس کا کیا حال کیا کہ اس کو 2 سال کے اندر کتا کتا کرا کے اتروا دیا. اسی کالم میں نے لکھا کہ اس کے بعد دوسرا لیڈر اسی لیول کے اوپر عمران خان آیا اور اس کے لیے پہلے پلان کر لیا. 2013 میں اس کی پکی فتح تھی, اسی لیے خراب کر کے نواز شریف اپنے پکے کتے کو دی گئی جی ایچ کیو نے کہ یہ 4-5 سال میں ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ عمران خان آگے آ کے نہ معیشت سنبھال سکے اور نہ اس کی عزت قائم رہ سکے. اور وہی بے نظیر والا حال اس کا کیا اور آج وہ کمپلیٹ کتا ہو چکا ہے عمران خان. بات کو قوم سمجھے. یہ تو ہو گئی بات جو فوج کے والے سے جو بات کی عمران خان نے, اس تناظر میں نے کچھ باتیں کر دیں. اب عمران خان کا سرپرائز جو تھا وہ سرپرائز یہ تھا کہ انہوں نے جیب سے خط نکال کے اتنا کہنا شروع کیا کہ مجھے ایک تاثر دیا کہ ان کو کوئی اس خط میں ڈائریکٹ دھمکی آئی ہے. میں اس خط کو تب تک جعلی سمجھوں گا جب تک میں اس کو خود پڑھ نہیں لیتا, نمبر 1. نمبر 2, میں اس کے ایویڈنس نہیں دیکھ سکتا, اس بات کے ایویڈنس نہیں مجھے پتا چل جاتے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جس نے بھی یہ دھمکی دی ہے وہ آج کے دور میں تحریری دھمکی دے رہا, اور تاثر اس کا سارا سبھی لوگ بلکہ اب تو ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی بات ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور نظر آ رہا ہے کہ وہ ساری امریکہ کی بات کر رہے ہیں نام لیے بغیر. تو امریکہ جو سپر پاور ہے, اور میں امریکہ کو سپر پاور آج بھی کہوں گا کہ وہی سپر پاور ہے. یہاں ایک چھوٹی سی بات کوٹ کر دوں کہ مجھے جنا ہاسپٹل ایک دفعہ کام جانا پڑا, 3-4 سال پہلے کسی کام گیا, تو وہاں ایک اتفاق ہوا کہ ایک بہت سینئر پروفیسر ڈاکٹر جو بڑا امریکہ سے بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آگے بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک سٹوڈنٹ لڑکی آ کے ان سے ڈسکشن کرنے لگی. تو انہوں نے کہا تم نے یہ فلاں سبجیکٹ کیوں رکھ لیا؟ اس نے کہا جی یہاں پہ پاکستان میں اس کا کوئی خاص نہیں ہے. میرے اب ذہن میں نہیں آ رہا کیا تھا, کوئی مالیکیولر بیالوجی سے ریلیٹڈ تھا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. انہوں نے کہا دیکھو بی بی, ہم امریکہ سے پورے 1000 سال پیچھے ہیں, 100 سال نہیں 1000 سال پیچھے ہیں. اور اس کے ساتھ میں کچھ اور ایڈ کر دیتا ہوں بات. عمران خان نے کل تقریر کے دوران کہا کہ اب, یعنی دھمکی دی امریکہ کو یا دوسرے ملکوں کو کہ اب وہ بھٹو والا دور نہیں ہے, اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. تو مجھے ہنسی نکل گئی. سوشل میڈیا کس کا ہے؟ سوشل میڈیا کس کا ہے؟ سوشل میڈیا کیا ہے؟ یوٹیوب, فیس بک, ٹویٹر, مینلی یہی ہے نا سوشل میڈیا. اور کیا ہے؟ یہ تو امریکہ ہے. آپ کو اپنی ویب سائٹ کے لیے ڈومین نیم لینا ہے نا, www something.com, تو جو بھی لینا ہے آپ کو, تو وہ آپ کو امریکہ سے لینا ہے. اس کا مالک امریکہ ہے. انٹرنیٹ کا پورا کنٹرول امریکہ کے پاس ہے. وہ ایک بٹن دبائے آپ کے سارے ڈومین بند, آپ کا سارا. یہ ایک بات میں صرف کر رہا ہوں چھوٹی سی. میں حیران ہوں کہ اس امریکہ نے کوئی ایمبیسیڈر بھی نہیں بھیجا, کوئی زبانی اشاروں میں بات کر دیتا, کوئی دھمکی کسی ڈائریکٹ کسی طریقے سے دیتا. انہوں نے خط بھجوایا دھمکی دینے کا. یہ بات میری سمجھ میں نہ آ رہی ہے, اور نہ میں نے بتایا کہ جب تک 2 باتیں کلیئر ہوں گی آ نہیں سکتی. لہٰذا عمران خان کا جو یہ سرپرائز نکلا ہے, یہ وہی نکلا کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اب میں آتا ہوں کہ خفیہ ایجنسیز اور جو ریاستی اداروں کے اوپر جن کا قبضہ ہوتا ہے, وہ امریکہ جیسے ملک تو کم از کم 200-250-300 سال پہلے کا اور اس سے بھی زیادہ پہلے کا پلان کرتے ہیں. ہمارے جیسے ملک 25-30 سال پہلے کا تو کر ہی لیتے ہیں. اس سے پھر کچھ باتیں لیک ہوتی ہیں, اور کچھ لوگوں کو یہ شوق ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی بڑے بابے ثابت ہو جائیں, تو وہ کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں. مثلا جنرل حمید گل کو یہ بات لیک ہو گئی جی ایچ کیو سے کہ جی ایچ کیو کا یہ پلان ہے کہ اس طرح اس کو جب پرائم منسٹر بنائیں گے تو وقت پورا ہونے سے پہلے اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے اور اتار دیں گے, اور پھر اس دوران جو ہے سسٹم لپیٹ دیا جائے گا اور پھر کوئی نیا سسٹم ہوگا. یہ بات جنرل حمید گل نے کافی سال پہلے کی اور یوٹیوب پہ موجود ہے. یاد رکھیں پائپ لائن میں جی ایچ کیو کا چونکہ پورا قبضہ ہے, کئی پلان چل رہے ہوتے ہیں. پیشگوئیاں کیوں غلط ہوتی ہیں؟ اب دیکھیں کئی پیشگوئیاں لیک کرائی جاتی ہیں, یہ ہماری آئی ایس آئی اور ہمارے ادارے اور جی ایچ کیو پیروں بابوں فراڈیے جو بیٹھے ہیں ان کے ذریعے کچھ باتیں لیک کرا دیں, کوئی نجومیوں کے ذریعے لیک کرا دیں. یہ اتنی کیلکولیشن نہیں ہوتی. میں علم نجوم پہ ایک پروگرام کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا اسٹرالوجی اور نمرولوجی کی حد کیا ہے. حد کیا ہے اس میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی حد کیا ہے اور اس کی میکسیمم کیلکولیشن کس لیول پہ ہو سکتی ہے, کتنے % ہو سکتی ہے. یہ جو اس طرح سے سوال پوچھے جاتے ہیں نا کہ اچھا جی یہ حکومت آئے گی نہیں آئے گی, جائے گی, عمران کتنے دن رہے گا نہیں رہے گا, یہ وہ سارے پائپ لائن کے جو پروگرامز ہوتے ہیں
وہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ، کیونکہ جی ایچ کیو یا آئی ایس آئی فائنل تو خدا ہے نا، یہ بھی پلان کرتے ہیں، 2 4 5 پلان کرتے ہیں، بعض اوقات ایک بھی نہیں کمپلیٹ ہوتا، بعض اوقات ان میں سے ایک ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ جو پلاننگ ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، تو یہ وہ لیک ہوتی ہیں چیزیں، اس سے یہ ہوتا ہے سارا معاملہ۔ اب اس وقت پائپ لائن میں کیا پروگرامز ہیں کہ فوج کے پروگرامز میں یہ شامل ہے کہ عمران خان کو اتار کے، اور اس میں دیکھیں انہوں نے یہ پلانز میں رکھا ہوتا ہے پینڈنگ میں، اگر دباؤ بہت بڑھ گیا تو اس کو جب بالکل ناقابل برداشت دباؤ ہو گیا، کوئی انٹرنیشنل کوئی لوکل سے مخالف پارٹیوں کا، تو اس کو ہٹا دیا جائے گا اور کوئی نیا ڈرامہ کر کے کوئی ایمرجنسی یا کوئی اس طریقے سے کر لیا جائے گا، اور پھر نئے الیکشن کا پلان کر لیا جائے گا۔ اچھا، پھر بیک میں پروگرام میں یہ بھی رکھا ہے کہ صدارتی نظام لانے کا بھی کوئی ایک پلان رکھا ہے۔ اس طرح بیک اپ میں کئی پروگرام پائپ لائن میں یہ موجود ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیں بہت سارے اسٹرالوجرز اور بابوں کے ذریعے آئی ایس آئی نے یہ کہلوایا کہ عمران جا رہا ہے، کوئی 31 اگست کی ڈیٹ دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بس اس کرائسس میں تحریک عدم اعتماد میں چلا جائے گا، کئی یہ کہہ رہے ہیں بڑا کھل کھلا کے ان کے جو نجومی اور بابے ہیں کہ وہ نہیں جا رہا، پورے 5 سال کرے گا۔ ٹھیک، یہ وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں جو اندازہ ہے جی ایچ کیو کا کہ ہم اس طرف سے چلیں گے تو یہ چانسز کرنے پڑ سکتے ہیں، اس طرف سے چلیں گے تو یہ کر سکتے ہیں، لہذا حتمی طور پر یہ کہنا کہ عمران جا رہا ہے نہیں جا رہا یہ بالکل غلط ہوگا۔ یہ اندازے ہیں، یہ ٹینے ہیں نہ یہ سچویشن کس طرف جاتی ہے، یہ بھی پاسبلٹی بالکل ہے کہ عمران کو سٹیپ ڈاؤن کرا کے اور کوئی سسٹم میں کوئی تبدیلی کا کر کے ممکن ہے۔ جی ایچ کیو دیکھیں، یہ پیپل پارٹی اور پی ڈی ایم اور یہ سارے کون ہیں؟ یہ جی ایچ کیو کے لوگ ہیں۔ جی ایچ کیو نے کیا کر رکھا ہے تاکہ کوئی نیچرل انقلاب نہ آئے، نیچرل اپوزیشن نہ آئے، سارے ہی اپنے ہیں، کبھی وہ اپوزیشن کبھی وہ حکومت، کبھی وہ حکومت کبھی وہ اپوزیشن۔ جب سارے ہی پتے آپ اپنے رکھیں گے تو قوم کو بیوقوف کیسے آسانی سے بنا لیا جائے گا؟ آپ دیکھیں نا، وہ جو قوم اس کو اس مہنگائی یا سسٹم سے یا فوج گردی سے یا سرکاری نوکروں کی گنڈا گردیوں سے نفرت ہو رہی ہے، ان کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ دیکھیں بڑی دنیا کھڑی ہے، وہ نیچرل لوگ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا جی مولانا کھڑا ہو گیا، نواز کھڑا ہو گیا، فلاں۔ ابے یہ وہی لوگ ہیں، یہ جتنی وارداتوں کا الزام عمران پہ ہے یا یہ جو حکومت میں خرابیوں کا یا مہنگائی کا، یہ سب پر الزام اپنے اپنے دور میں لگے ہیں۔ کیا نواز شریف کرپشن کے اوپر 2 دفعہ حکومت نہیں اس کی نکالی گئی، 3 دفعہ ختم نہیں کی گئی؟ کرپشن پہ ہی کی گئی، اور کس بات پہ کی گئی؟ مہنگائی کے شور تھوڑے پڑے رہے، اخبارات پرانے نکالے۔ زرداری کا دور جب آیا ہے تو اس وقت 20 گھنٹے لائٹ جانا شروع ہو گئی جب زرداری صدر بنا ہے، اور مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان مچا کہ آج لوگ بھول جاتے ہیں نا، بات بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا بجٹ جی ایچ کیو بناتا ہے، فوج سب کنٹرول ان کے پاس ہے، ریٹ یہ بڑھاتے ہیں، ریٹ یہ نکالتے ہیں، اور پھر ان کے آرڈر کیسے جاتے ہیں، ان کی فوج کے آئی ایس آئی ایم آئی کیسے جاتے ہیں؟ اچھا، ابھی 50 ارب روپیہ چاہیے، تمام آڑتیوں کو ایک فون پہ کر دیں کہ ٹماٹر 20 روپے کلو ہے، اس کو فوراً 200 روپے پہ مارکیٹ میں پھینکیں، 180 روپے کے حساب سے جتنے ارب اکٹھے ہوں گے وہ فلاں آئی ایس آئی یا جی ایچ کیو یا ایم آئی یا جہاں بھی ہے وہ پہنچا دیں۔ اچھا، آج مرغی فارمز، یہ جو مرغی کے فارمز ہیں ان کو میسج بھجوا دیں، 10 روپے اٹھا دیں یا 20 روپے ریٹ اٹھا دیں، اور اتنے کروڑ یا اتنے ارب اکٹھے ہوتے ہیں وہ پہنچا دیں۔ یہ سارے کا سارا بہت بڑا مافیا ہے، منشیات فروشی یہ علیحدہ کرتے ہیں۔ اب یہ عمران خان نے کہا این ایچ اے نواز شریف نے اپنے انڈر رکھا ہوا تھا، اور 1000 ارب کا فراڈ ہے۔ آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ 1 روپے کا حساب جی ایچ کیو رکھتا ہے، فوج رکھتی ہے، جتنی ہائی ویز بنتی ہیں اس میں انوالومنٹ ہی ان کی ہے، ٹھیکیدار ہی ان کے ہیں سارے فوج کے، ڈائریکٹ بھی این ایل سی بھی انوالو ہو جاتی ہے، زیڈ کے بھی، اور پتہ نہیں کون سا گند بلا انہوں نے بنا رکھا ہے، سارا فوج کا کنٹرول ہے۔ تو عمران خان سچ بولنا تھا کہ 1000 ارب فوج نے کھایا۔ دیکھیں فوج کیا کرتی ہے، وہ اپنے لوگوں کو جن کو فرنٹ پہ لے کے آتی ہے انہیں کہتی ہے دیکھو جتنی لوٹ مار تمہارے دور میں ہوگی اس کا 80% ہمارا، 20% تمہارا، کالک ساری تمہارے منہ پہ۔ تو یہاں ساری قوم تیار ہے، آپ کسی کو پکڑ لیں اس ملک میں کہ بات سنو تمہیں ہم گورنمنٹ بھی دیتے ہیں اور کالک تمہارے منہ پہ ہوگی، کرپشن کی 20% حصہ بھی ہوگا، تمہیں بچائیں گے بھی ہم۔ کتا کی تو پرواہ نہیں، اور بندہ تیار ہے جی، کتا دی کیڑی پیال ہے، مال آن دیو با نوٹ آن دیو تے کرسی دیو۔ یہ ہے کھیل، اندرونی کھیل، سارا لوٹ رہی ہے بیوروکریسی فوج، ٹھیک۔ اور یہ سیاسی ٹیمیں فرنٹ پہ رکھی گئی ہیں تاکہ پبلک کی گالی انہیں پڑے، اور یہ گالی کھاتے ہیں۔
ان کو یرغمال بھی کر دیا جاتا ہے مقدمات میں، پھر ان کو ٹیکنیک. اچھا آپ یہ نوٹ کریں، نواز شریف پہ پاکستان میں تو نہیں کوئی مقدمہ کیا. نواز شریف تو پاناما میں تھا. پاکستان کی سپریم کورٹ نے اتنا بڑا کھیل کھیلا کہ لوگوں کو بڑے بڑے لفظ لکھ کے سیزیلین مافیا اور فلان اور انڈر ورلڈ اور ڈان یہ لکھ کر کنفیوز کیا، پر ٹیکنیکلی کیس میں ایسی چیزیں رکھیں کہ عمران نواز شریف کو جب چاہیں، مریم کو جب چاہیں بچایا جا سکے. اچھا ان کی یہ تو سزا یافتہ ہیں. آپ نے دیکھا ان کے کسی کام میں رکھنا نہیں آنے دیا فوج نے. مریم نواز سزا یافتہ ہے نا. کس طریقے سے لیڈر بنائی گئی ہے اس دوران، سزا کے بعد کیسے لیڈر بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے، جس کو انہوں نے نہیں بنانا اس کو کیسے آؤٹ کرتے ہیں. میں میاں اظہر امین آپ کے سامنے مثال موجود ہوں. میں کیا کوئی سزا یافتہ ہوں؟ میں کیا کوئی کرمنل ہوں؟ کیا میں نے ملک لوٹا؟ کیا کیا ہے میں نے تو اتنی ایمانداری سے صحافت کیا کہ جو کچھ تھا وہ بھی میرا لگ گیا. ٹھیک، اور میری انہوں نے کوئی کام سیٹ نہیں ہونے دیا. مجھے مکمل بلیک آؤٹ کر دیا میڈیا سے. میں وہ میاں اظہر امین ہوں. پاکستان کا سارا میڈیا چیخ اٹھتا تھا چھوٹی سی بات کے پہ اظہر امین کے ساتھ یہ ہو گیا. اخبارات بڑے پڑے ہیں، ثبوت ہے. بتائیں نا ابو سر اظہر امین کو کیوں بین کر رکھا ہے. یہ میں آپ کو ایک ثبوت دے رہا ہوں کہ جس کو جی ایچ کیو نے آؤٹ کرنا ہے اس کو مکمل آؤٹ اس طرح سے کرنا ہے. اس سے بڑا کوئی دنیا میں ثبوت نہیں ہو سکتا جو میں آپ کو یہ ثبوت دے رہا ہوں. یہ پاناما میں سزا مجبوراً دینی پڑی امریکہ اور دنیا کے انٹرنیشنل دنیا کو دکھانے کے لیے. منی لانڈرنگ کا مجبوراً کیس کیوں چلانا پڑ رہا ہے شہباز پہ، حمزہ پہ، ان سب کے اوپر؟ اس لیے چلانا پڑ رہا ہے کہ اب ایف اے ٹی ایف نے کہا ہے کہ ہم جون میں لازمی آپ کو بلیک لسٹ کریں گے. آپ کو جون تک کا ٹائم دے رہے ہیں. غالباً یہ آخری موقع ہو سکتا ہے یا ایک موقع اور دیں گے. تو اب فوج پریشان ہے، جج پریشان ہے کہ کس طرح آنکھوں میں مرچیں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی ڈال کے ان کو بچایا جائے. آپ کے سامنے مونس لائی کیس ہے. 32 کروڑ روپیہ لاہور سے، پاکستان سے، بینک اکاؤنٹ سے دبئی جاتا ہے، بلیک منی ہے. ٹھیک، اب یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ایسے تھے کہ اس پر 249A یا 265K میں نہیں جج چھوڑ سکتا تھا. ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، پر اس نے ایک وہ بینکر کی گواہی کی ویکنس کا بہانہ ڈال کے کلیئر کیا. جبکہ دوسری طرف میں آپ کو درجنوں نہیں سینکڑوں کیس دینے کو تیار ہوں جس میں ایف آئی آر کے جھوٹے ہونے کے ثبوت ایف آئی آر میں ہی موجود ہوں اور جج ان کو سالہ سال زندگیاں رول دیتے ہیں اور 249A یا 265K میں نہیں بری کرتے، خارج پہ خارج کیے جاتے ہیں. مطلب ہے کہ ایف آئی آر کے جھوٹے ہونے کے ایف آئی آر کے اندر ہی ثبوت موجود ہوں، اس لیول کے ڈاکومنٹری ایویڈنس. سو یہ انڈر ورلڈ جو ہے اس کا پاکستان پہ مجرموں کا قبضہ ہے، کرمنلز کا قبضہ ہے. میں کہا کرتا ہوں پاکستان میں ملزموں کی انکوائریوں کے لیے مجرم تعینات ہیں. چلیں اب میں آتا ہوں جو دوسری بات ہم نے اس پہ ٹائٹل پہ دے رکھی ہے. آپ عمران خان کے سرپرائز والی بات تو سمجھ گئے. جو میں نے کہا اس کو سرپرائز ہی نہیں کہا جا سکتا. کیا خاتے نکال کے جیب میں ڈالا، عقل ہی نہیں مانتی کسی کی بھی. آج کے دور میں خاتے لکھ کے امریکہ اس کو دھمکی دے رہا ہے کہ یہ تجھے یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اٹ از ناٹ پاسبل. یہ ایک بہت بڑی بلف گیم اس نے کی ہے. میرے ساتھ ڈیبیٹ کرے پھر میں اس کو بتاؤں گا. دوسری بات یہ، اور اس نے آفر کی ہے نا کہ آ کے آف دی ریکارڈ دیکھ لے. مجھے آف دی ریکارڈ دکھائے بلا کے. ٹھیک ہے، وہی عمران ہے نا، وہی میاں اظہر ہے نا جو آپس میں بیٹھتے بھی تھے ملتے بھی تھے. اظہر امین وہی ہے نا. تو اب کیا آ گئی ہے. لیکن وہ فوج کا ایک ڈر، ایک جی ایچ کیو کی گنڈا گردی کی وجہ سے بیچارے سارے سیاستدان اور صحافی میرے معاملے میں خاموش ہیں، خوف زدہ ہو کے کہ جو حال اس کا ہوا ہے، جو بولتا ہے اس کا بھی وہی حال ہو جاتا ہے اور ہوا ہے بے شمار لوگوں کا، اس لیے خاموش ہیں. تو وہ تو ہو گیا عمران خان کا سرپرائز. اب میں بات کرتا ہوں کیا ماشاء اللہ لگ سکتا ہے اس ملک میں. اس کا جواب سمپل ہے، نہیں. کیوں نہیں؟ آپ یاد کریں جنرل مشرف کے ملک پر جو مشرف دور میں جرنیلوں کا جو غداری تھی اور ان غداروں نے جب قبضہ کیا اور ابھی کچھ عرصہ ہوا تھا حکومت سنبھالتے، تو تھوڑا تھوڑا سوشل میڈیا شروع ہو گیا تھا اور ٹی وی چینل بھی آ گئے. اتنی تھوڑی تھی ابھی تو قوم کو کچھ نہ کچھ اویئرنس جب آئی تو لوگوں نے فوجیوں کے گھروں میں گھس کے گولیاں مارنی اور بم چلانے شروع کیے. ذرا یاد کریں. اور پہلی مرتبہ پاکستان میں ہوا کہ پاکستان جی ایچ کیو سے ریٹائر فوجیوں تک کو گھروں میں لیٹر گئے کہ آپ اپنے گھروں کے باہر سے نیم پلیٹیں اتار لیں. میجر ریٹائر، کرنل ریٹائر، جنرل ریٹائر کی پلیٹیں اتار لیں. اتنا بڑا خطرہ ہو گیا تھا فوج کو. ٹھیک ہے، اب تو فوج کا پوری قوم کو پتا چل چکا ہے. کتا فوج ہو چکی ہے. ہر جرم ان کا پتا چل گیا. ان گنڈوں نے کتنا ملک کو لوٹا ہے اور عوام کو لوٹا ہے.
تو اب اگر اس فوج کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ جو 10 لاکھ فوج ہے، چلے 30-35 لاکھ ریٹائرڈ فوج ہے، یا ان کے کوئی عزیز و اقارب ملا لیں 1 کروڑ یہ لوگ ہیں، یہ باقی 21 کروڑ سے نہیں لڑ سکیں گے، خانہ جنگی کی صورتحال ہوگی، اب خانہ جنگی نہیں کنٹرول ہو سکتی. یہ بات ان کو بڑی اچھی طرح سمجھ ہے. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے قبضہ تو کیا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں. جنرل عمران خان کو قومی اسمبلی سے 172 ووٹ پڑتے ہیں اور جنرل باجوہ کو 250 ووٹ پڑتے ہیں. یعنی بندہ نا لتر لا لے تے نواز شریف تے مولانا تے زرداری تے بلاول تے مریم تے حمزہ تے شہباز مار مار کے انہوں نے جنازے کٹ دے سڑکاں تے کہ دلے گئے بچوں. جنرل باجوہ کو تم ساروں نے ووٹ دیا اور اوپر سے بکواس کر رہے ہو، ڈرامہ. دیکھیں جو نیچرل بولتا ہے اس کا میرے جیسا حال ہوتا ہے. ان کو کہا گیا کہ اب تم تھوڑا بہت بول لو ہمارے خلاف، اور ایک طرف سے ان کو پورے ملک کی لیڈرشپ دی ہوئی. سو جنرل باجوہ کتنے سال سے یہاں پہ حاکم ہے؟ نواز شریف دور میں بھی حاکم جنرل باجوہ، عمران خان دور میں بھی حاکم جنرل باجوہ. اور تو وزیر اعظم کس بات کا حاکم ہوا؟ سال بعد ہی اس کی ماں بہن شروع ہو جاتی ہے کرنی. وہ کس بات کا حاکم ہوا؟ پھر انڈرسٹینڈ کرنا شروع کریں، پھر انڈرسٹینڈ کریں کہ حاکم اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا بڑا پارٹ بیوروکریسی ہے، اور عدلیہ کے پاس جو جاتا ہے ان کے جرائم کے خلاف تو عدلیہ ان کی داشتہ بیٹھی ہے، کرپٹ کرمنلز بیٹھے ہیں، جرائم پیشہ بیٹھے ہیں. میں نے 3 درجن ججوں کے خلاف ریفرنسز پچھلے 12-14 سال میں داخل کیے ہیں، سول سے لے کے سپریم کورٹ تک. میرے کئی ملزم جج 3-4-5 سپریم کورٹ میں حاضر سروس ہیں، عمر عطیہ بندیال سمیت. میں نے سیشن کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دی کہ اس میں بھی ان کو نامزد کیا، ججوں کو اتنی بری طرح نامزد کیا کہ عمر عطیہ بندیال جعل ساز ہے، جعل ساز فراڈی ہے. کیوں اس کو چیف جسٹس لگایا گیا؟ پہلے اس کے کیس کا تو فیصلہ کرتے، مجھے بتا دیا جائے کیوں لگایا گیا. کیوں؟ کیونکہ جس کے خلاف جتنے سٹرونگ کرمنل کے ثبوت ہوں گے جی ایچ کیو کو وہ وارہ کھاتا ہے، وہ پکا دلہ بن کے کرتا ہے. اور اب بھی آپ دیکھیں گے فوج اور عدلیہ مل کے اس ملک میں بڑی بڑی دلہ گیری اور بدماشی اور گنڈا گردی اور ظلم اور ستم کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو اپنا علی کا بار بار کوٹ کیا جاتا ہے کہ علی نے کہا کہ جہاں ظلم اور بے انصافی کی وہ نہیں چل سکتی جو ہے گورنمنٹ، یہاں ظلم اور بے انصافی ہی چل رہی ہے. کچھ نہیں بگڑتا ان کا، یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی اولادیں بھی لگ جاتی ہیں. وہ حرام جو ہے وہ ایک بڑا ایک صاحب ایک دفعہ میرے پاس بیٹھے کہنے لگے آج لچا اچا ہو رہا ہے، حرام کھانے والا لال ہو رہا ہے، حلال والا پیلا ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ظلم اور بے انصافی کا جو ہے وہی بول بالا ہے. تو میں آپ کو دونوں باتیں میں نے بتا دی. عمران خان کا جو سرپرائز ہے دیٹس نتھنگ، اس کو تب تک ہم سیریس نہیں لے سکتے جب تک وہ اپنی بات سمجھ ہی نہیں آتی. وہ خط آ گیا امریکہ کا، واٹ نان سینس. خط میں انہوں نے کہہ دیا ایسے بات نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 2، مارشاء اللہ آپ کو میں نے بتا دیا اس لیے نہیں لگانے کی ضرورت، تو مارشاء اللہ تو لگا ہوا ہے. جنرل علی شریف نے کیا کیا؟ فوج نہیں اتاری تھی وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر پنجاب میں. غداری، ڈائریکٹ غداری کا مقدمہ بنتا آرٹیکل، اس لیے میں اسے غدار لکھتا ہوں. اتار دی تھی نا فوج، سب کچھ کر رہا تھا نا وہ. ٹھیک ہے؟ اس نے ریٹائر ہونے سے وقت کیا کہا؟ لاہور میں مجھے 800-900 کنال جگہ 100 قلعہ چاہیے، لاہور کے اندر چاہیے. ٹھیک ہے؟ نواز شریف کی پوری کابینہ لاہور میں مینج کرتی پھر رہی تھی کہ لاہور کے اندر اربوں خربوں کی جگہ 100 قلعے 847 کنال کتنی اس کو دی. ٹھیک ہے؟ بے شمار کمرشل پلاٹ ڈی ایچ ایز میں، کوٹھیاں وہ الگ ہے. یہ ڈاکو ہیں، اصل ڈاکو ہیں. انہوں نے حرام کو لیگلائز بھی کر رکھا ہے. انہیں پوچھے کہیں گے وہ تو ہمیں سرکاری ملے. اور بھائی جب تم مارشلہ لگا کے ملک پہ قبضے کر لیتے ہو تو سارے کا سارا حرام کو تم نے اپنے لیے جائز کر رکھا ہے. تم نے اپنے قوانین قائم رکھے ہیں. پی ایچ اے کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ لاہور میں بورڈز ہورڈنگ لگتے ہیں، تو ان کی این او سی کی انہوں نے ایک دفعہ آرڈر ہوا تو سارے لاہور کے بورڈ اتر کے کینٹونمنٹ ایریا میں نہیں اترے. فوجی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، بورڈ ویسے ہی لگے ہیں. کیا ہے جی؟ کینٹ میں انڈیا کی حکومت ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ لاہور کے اندر ہی ہے نا. لیکن پی ایچ اے کی جورسڈکشن نہیں تھی، کوئی این او سی نہیں، فوجیوں کے بورڈ نہیں اترے، پرائیویٹ بیچارے لوگوں کے بورڈ کاٹ کے پی ایچ اے کھا گئی، رشوتیں لیں بڑی بڑی. سو یہ ان کے لیے قانون علیحدہ ہیں. 50 کاروبار کرتے ہیں، دودھ یہ بیچتے ہیں، چینی کا سارا. میں نے اپنے کالم نہیں لکھا تھا، میرے کالم کے بعد یہ سارا سختی ختم ہوئی. اس کے اوپر یہ کیا نام تھا عمران خان سے جو علیحدہ ہوا ہے، جہانگیر ترین، ان سب کے اوپر اور دوسرے لوگوں پہ سختی ختم. میں نے لکھا کہ چینی انہوں نے مہنگی کی تو فوج نے بھی مہنگی کی. ان کو 16 محکموں کو 16 ڈپارٹمنٹس کو رشوت دینی پڑتی ہے، فوج کو رشوت نہیں دینی پڑتی.
ان کو اغوا برائے توان جیسے ان کو جو بھتے دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ٹیکسز دینے پڑتے ہیں، فوج کو وہ بھی نہیں دینے پڑتے، پھر بھی جو ہے فوج چینی اسی ریٹ پہ دیتی رہی جس پہ انہوں نے دیے، اور ان کے اوپر الزام کہ انہوں نے 100 روپے کر دی، کیوں کر دی؟ تو فوج سے کسی نے نہیں پوچھا۔ میرے اس کالم کے بعد ان کے اوپر سختی ختم ہوئی اور ایک دم وہ ایف آئی اے کی گرفتاریاں رک گئیں اور وہ رولے مک گئے جہانگیر ترین کے۔ تو جہانگیر ترین کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ میں نے اس کو کیسے بچایا۔ چلیں ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر آگے کسی پروگرام میں آپ کو مزید کوئی باتیں بتائیں گے۔ گاڈ بلیس اس۔ اللہ، ایشور، گاڈ، بھگوان، خدا، رب، جس نام سے بھی مالک کو پکاریں، جس زبان میں بھی مالک کو پکاریں، سب پر رحم کریں۔